بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 13۔ اللہ موجود، اللہ موجود، اللہ رب العزت موجود ہے۔ دیکھیے، بہت مرتبہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم ہے کا معنی اس لفظ کے ساتھ لگاتے ہیں کہ جس لفظ پر تنوین لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ موجود، اللہ رب العزت موجود ہے۔ اللہ لیس بغائب، اللہ رب العزت غائب نہیں ہے۔ دیکھیے، اس جملے میں آپ ایک بات سمجھیے۔ دیکھیے، منع کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، منع کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور ایک ہوتا ہے کہ میں یہ کام بالکل نہیں کروں گا۔ تو ایک تو ڈائریکٹ منع ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور دوسرا ہے تاکید کے ساتھ کہ میں یہ کام بالکل نہیں کروں گا۔ تو دیکھیے یہاں پر لیسا بغائب، لیسا کے بعد میں لفظ غائب کے شروع میں جو بے لے کر آئے ہیں، تو یہ بے لانے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر منع کرنے کی یا نفی کی یہاں پر تاکید کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، نفی نہیں کے معنی میں ہی ہوتا ہے، منع کرنے کے معنی میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر منع کرنے کی تاکید کر دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت غائب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیسا کے بعد میں جب با لے کر آ جاتے ہیں تو اس وقت تاکید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی نفی کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر اب منع کرنے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر اب نفی کی تاکید زیادتی کے طریقے پر ہے، یعنی تاکید کر دی گئی ہے نفی کی کہ بالکل بھی۔ تو اللہ لیس بغائب، اللہ رب العزت غائب نہیں ہے۔ تو اس با کا فائدہ یہ ہوا لیسا کے بعد میں لا کر۔ دیکھیے اگلا جملہ، اللہ رحیم، اللہ رب العزت مہربان ہے۔ لفظ اللہ کا معنی اللہ ہی ہے، اور رحیم کا معنی آتا ہے مہربان۔ تو اللہ رحیم پورے کا معنی ہوگا اللہ رب العزت مہربان ہے۔ پھر اللہ لیس بظالم، اللہ رب العزت ظلم کرنے والا نہیں ہے یا ظالم نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی لیسا کے بعد میں لفظ ظالم کے شروع میں بے لے کر آئے۔ اس بے لانے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر نفی کی تاکید بیان کرنا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے یا ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا جملہ دیکھیے، الاسلام حق، اسلام حق ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک بات دھیان رکھیں، جیسے کہ یہ جملے آ رہے ہیں اللہ موجود، اللہ رحیم، الاسلام حق، ٹھیک ہے، کہ الاسلام حق، اسلام حق ہے۔ تو اس میں دھیان رکھیں کہ تینوں جملوں میں شروع میں اسم آیا، اور جب شروع میں اسم آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس اسم سے ابتدا کی جاتی ہے، تو ابتدا میں اگر اس لفظ پر الف لام نہیں ہے تو پھر الف لام لانا پڑتا ہے۔ جیسے اسلام حق نہیں کہہ سکتے، بلکہ اسلام کے شروع میں الف لام لانا پڑے گا۔ الاسلام حق، اسلام حق ہے۔ پھر آگے ہے الاسلام لیس بباطل، اسلام باطل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام کا معنی اسلام اور لیسا کا معنی نہیں ہے، بباطل باطل، اسلام باطل نہیں ہے۔ تو اس لیسا کے بعد میں با لے کر آئے، یہاں پر با لے کر آئے، تو با نہ لے کر آتے تب بھی معنی نفی کا پیدا ہو جاتا، لیکن با لا کر نفی کے اندر اور زیادہ تاکید پیدا کر دی کہ اسلام باطل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہے القرد حیوان، القرد کا معنی آپ نے پیچھے بھی پڑھ چکے ہو، القرد کا معنی آتا ہے بندر، اور حیوان کا معنی آتا ہے حیوان کہہ دو یا جانور کہہ دو۔ القرد حیوان، حیوان وہ بندر حیوان ہے۔
ٹھیک ہے، پھر ہے القرد لیس بانسان، ٹھیک ہے، القرد بندر، لیسا نہیں ہے، بانسان انسان، القرد لیس بانسان بندر انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی لیسا کے بعد میں با لے کر آئے، اور لانے کی وجہ وہی ہے کہ نفی کے اندر تاکید پیدا کرنا مقصد ہے۔ القرد لیس بانسان بندر انسان نہیں ہے۔ الماء کثیر، الماء کا معنی آتا ہے پانی، اور کثیر کا معنی آتا ہے بہت یا زیادہ، تو معنی ہوگا الماء کثیر، پانی بہت ہے یا پانی زیادہ ہے۔ پھر ہے الماء لیس بقلیل، الماء کا معنی وہی پانی، لیس کا معنی نہیں، بقلیل قلیل کا معنی آتا ہے کم، تو الماء لیس بقلیل پانی کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی لیسا کے بعد میں با لے کر آئے، وجہ یہی ہے کہ نفی کے اندر تاکید پیدا کرنا مقصد ہے، تو الماء لیس بقلیل پانی کم نہیں ہے۔ پھر ہے التین حلو، انجیر میٹھا ہے، التین کا معنی آتا ہے انجیر، اور حلو کا معنی آتا ہے میٹھا، التین حلو انجیر میٹھا ہے۔ پھر ہے التین لیس بحامد، ٹھیک ہے، التین کا معنی انجیر ہے، لیس کا معنی نہیں، اور حامد کا معنی آتا ہے کھٹا، تو التین لیس بحامد انجیر کھٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی لیسا کے بعد میں بے لے کر آئے، اور بے لانے کی وجہ وہی ہے کہ نفی کے اندر تاکید پیدا کرنا مقصد ہے۔ پھر ہے اللیمون حامد، اللیمون لیمون کا معنی آتا ہے نیبو، اور حامد کا معنی آتا ہے کھٹا، تو معنی ہوگا اللیمون حامد نیبو کھٹا ہے۔ پھر ہے اللیمون لیس بحلو، اللیمون نیبو، لیس بحلو میٹھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللیمون لیس بحلو نیبو میٹھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی لیسا کے بعد میں بے لے کر آئے۔ الدرس سہل، الدرس کا معنی سبق، سہل کا معنی آتا ہے آسان، تو معنی ہوگا الدرس سہل سبق آسان ہے۔ پھر ہے الدرس لیس بصعب، الدرس کا معنی سبق، لیس بصعب لیس کا معنی نہیں، اور صعب کا معنی آتا ہے سخت یا مشکل، تو معنی ہوگا الدرس لیس بصعب درس یعنی سبق سخت نہیں ہے یا مشکل نہیں ہے۔ تو دیکھیے آپ اس سبق میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک لائن ہے اللہ موجود، اللہ رحیم، الاسلام حق، ٹھیک ہے، اور ایک لائن ہے اللہ لیس بغائب، اللہ لیس بظالم، ٹھیک ہے، اوپر سے نیچے کو۔ تو پہلی والی لائن کا مطلب سمجھیے، دیکھیے اس میں پہلی والی جو لائن ہے کسی چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، جیسے سب سے پہلا لفظ ہے اللہ موجود، تو لفظ اللہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہے۔ تو دیکھیے جس کے بارے میں خبر دی جائے اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے، اگر وہ معرفہ نہیں ہے تو پھر اس کے شروع میں الف لام لانا ضروری ہوگا، یعنی الف لام لا کر اس کو معرفہ بنایا جائے گا، تب اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہوگا، درست ہوگا۔ تو ان سب مثالوں میں پہلے والے لفظ کے بارے میں، جیسے کہ تیسرا والا جملہ لے لو الاسلام حق، تو اسلام کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اسلام جو ہے یہ حق ہے، تو اسلام کے شروع میں الف لام لے کر آئے۔ ایسی القرد حیوان، الماء کثیر، التین حلو وغیرہ نیچے تک۔ تو جو شروع میں الفاظ ہیں ان کے بارے میں خبر دی گئی، اور اس کے بعد میں جو الفاظ ہیں جن کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے ان الفاظ کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے۔ تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جس کی خبر دی جائے اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے، اور اگر معرفہ نہیں ہے تو الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنانا ضروری ہے، اور جس لفظ سے خبر دی جا رہی ہے اس کا نکرہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اگر نکرہ نہیں ہے تو پھر اس کو نکرہ بنایا جائے گا، اور سیدھا سادہ یہ بول دو کہ جس لفظ سے خبر دی جا رہی ہے اس کے اوپر تنوین کو داخل کر دیا جائے گا، جیسے کہ آپ سب جملوں میں پہلی والی سائٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ پہلی والی لائن کی بات پوری ہو گئی اوپر سے نیچے تک. اور دوسری والی جو ہے اللہ لیس بغائب اللہ لیس بظالم الاسلام لیس بباطل، یعنی اوپر سے نیچے تک دوسری سائڈ میں. تو ان جملوں میں مطلب اس چیز کی نفی بیان کی گئی ہے. جیسے سب سے پہلا جملہ ہے کہ اللہ رب العزت غائب نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے تھا اللہ رب العزت موجود ہے، اللہ موجود، اللہ رب العزت موجود ہے. پھر ہے اللہ لیس بغائب، اللہ رب العزت غائب نہیں ہے. تو ان اوپر سے نیچے تک سب جملوں میں نفی تو ہے، لیکن نفی کے اندر تاکید پیدا کر دی گئی ہے. اسی وجہ سے لیسا کے بعد میں با لے کر آئیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب لیسا کے بعد ہم با لے کر آئیں گے تو پھر نفی کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے سب کے اندر با لے کر آئے ہیں. دیکھیے اس کے اندر یہی چند باتیں تھیں. اب آگے دیکھیے. اب اسئلے میں پہلا جملہ ہے حل القط طویل. تو اس جملے کے بارے میں سننے سے پہلے آپ ایک بات ذہن نشی کر لیں. وہ بات یہ ہے کہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا حل ذالک ولدن، کیا وہ لڑکا ہے؟ تو حل کا جو لام تھا وہ ساکن تھا، اور ہوتا بھی یہ ساکن ہی ہے. لیکن جب حل کے بعد میں الف لام والا لفظ آ جائے تو پھر اس وقت حل کا لام ساکن نہیں ہوگا، بلکہ حل کے لام کے نیچے زیر دے کر پڑھیں گے اور اس حل کو اگلے والے لفظ میں ملا دیں گے. جیسے کہ حل القط طویل. اب یہاں پر یہ نہیں پڑھیں گے حل القط طویل، بلکہ حل کی لام کو زیر دیا جائے گا اور اس لام کو ملا دیا جائے گا اگلے والے لفظ کے ساتھ، جیسے کہ حل القط طویل. اب اس کا معنی ہے کہ کیا بلّہ لمبا ہے؟ تو اس کا جواب آپ اسی طریقے پر دیں گے جیسے کہ آپ نے ابھی اپنے سبق میں پڑھا. ٹھیک ہے؟ اور جواب دیں گے القط لیس بطویل. ٹھیک ہے؟ دیکھیے جیسے سبق میں اوپر ہی ہے التین حلون کہ انجیر میٹھا ہے، تو التین لیس بحامدن کہ انجیر کھٹا نہیں ہے. ایسے یہاں پر ہم سے سوال کیا جا رہا کہ حل القط طویل، کیا بلّہ لمبا ہے؟ تو اس کا جواب دیں گے ہم القط لیس بطویل کہ بلّہ لمبا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ایسی حل الجمل قصیر، کیا اونٹ ناٹا ہے یا پست قد ہے؟ تو پھر اس کا جواب دیں گے، دیکھو قصیر کا ایک اپنے اپنے ایریے میں اس کا الگ الگ طریقے سے بولتے ہیں. قصیر کا معنی ناٹا اور گٹا، جس کو گٹا بھی بولتے ہیں. بہرحال قصیر کا معنی آتا ہے ناٹا یا پست قد. تو حل الجمل قصیر، کیا اونٹ ناٹا ہے یعنی پست قد ہے؟ تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا الجمل لیس بقصیر. ٹھیک ہے؟ کہ اونٹ پست قد نہیں ہے، کیونکہ اونٹ تو لمبا ہوتا ہے، اس لیے اس کا جواب اسی طریقے پر ہوگا کہ الجمل لیس بقصیر. تو دیکھیے میں نے 2 جملوں کے بارے میں آپ کو سمجھا دیا ہے، اور باقی جملے آپ ہی کو مکمل کرنے ہیں. یعنی ان عربی جملوں کے ذریعے جو سوال کیا جا رہا ہے تو ان کا جواب عربی کے اندر ہی دینا ہے. اب آگے دیکھیے موز کھٹا نہیں ہے. دیکھیے موز بولتے ہیں کیلے کو، اور موز یہ عربی کا لفظ ہے، اور تو موز کا معنی آتا ہے کیلا. تو موز کھٹا نہیں ہے، اس کی عربی بنے گی الموز لیس بحامد. موز کھٹا نہیں ہے. ایسی یہ انجیر بڑا نہیں ہے، تو اس کی عربی بنائیں گے التین لیس بکبیر. انجیر بڑا نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کو سب جملوں کی عربی بنانی ہے. دیکھیے نیچے وہی بات بتائی گئی ہے جو میں نے ابھی آپ کو اوپر بتائی تھی حل کے بارے میں. دیکھیے نوٹ بتایا جائے کہ حل کو جب ال والے اسم سے یا پورا یہ کہہ دو الف لام والے اسم سے ملایا جائے تو اس کے لام کو، کس کے یعنی حل کے لام کو زیر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ اسئلے میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی حل لکھا ہوا ہے تو حل کے نیچے زیر لگا ہوا ہے.
تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر اب بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ اس کو کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ صدق اللہ العظیم۔